آپ تبلیغ کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو آخری دن کے اندر جب نبی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت جو اللہ کی طرف سے نبی کے اوپر دین آیا، کامل مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کی طرف جو کامل مکمل دین ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تبلیغ کے واسطے سے اور تبلیغ کے ذریعے سے وہ دین جو آخری وقت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل مکمل ہوا تھا، وہ یہ دین ساری انسانیت کے اندر پھیلے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی امیجش نہ ہو، بلکہ وہی کامل دین پوری انسانیت کے اندر پہنچے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ علماء کی برکت سے اللہ نے عوام کو بھی کھڑا کیا، یہی آپ ہی کی ہر برکت سے اللہ نے دنیا کے اندر جماعتوں کی نقل و حرکت بھی فرمائی کہ صحیح رخ پر پورا دین، صحیح رخ پر پورا کا پورا دین پوری انسانیت کے اندر آئے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ علماء کے ذمہ دین کی حفاظت یہ علماء کے ذمہ اللہ نے رکھی۔ تو ایک طرف سے یہ بات ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کا امین بنایا ہے، دین کا امین بنایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سب جب ہم نے مدرسے میں داخلہ لیا کس کام کے لیے؟ یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ہم نے مدرسے میں پڑھ کر پرچون کی دکان کھولیں گے، پان کی دکان کھولیں گے، فلاں چین کا کام کریں گے۔ ہم سب کی نیت تو یہی، ہمارے والدین کی تو نیت یہ تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھایا ہے۔ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم دین کے کام کے لیے فارغ کریں گے۔ بھئی ذرا توجہ دوبارہ فرما لیجیے کہ آنکھ کھول کے بیان سنا، فجر کا تھکا کے آئے ہیں دور دراز سے، جو سو چکے ہیں تھوڑا سا دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا پڑھ لیں، سب پڑھ لیں تاکہ بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پڑھ لی سب نے؟ 2-4 منٹ کی نیند ہو گئی تھی، اب نہ سوئیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے والدین نے تو یہی نیت کی تھی کہ ہم نے اس کو دین کے لیے وقف کرنا ہے، باقی دنیا کا مسئلہ تو اللہ ایسے حل کریں گے سوچ بھی نہیں سکتے، جیسے کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے مسئلے کو حل کیا۔ خاص کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت تو کی، مگر نبوت کے بعد کوئی کام نہیں کیا دنیاوی۔ اللہ ایسی جگہ سے پالیں گے کہ جس کا وہم تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ بس میں ایک واقعہ سناؤں، بات ختم کر دوں۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ قرآن میں یہ واقعہ آپ حضرات نے سنا، پڑھایا لوگوں کو، بہت سی دفعہ بیان کیا۔ میں صرف تکرار کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ نئی بات بتاؤں گا۔ جیسے کوئی طالب علم اپنے استاد، ہمارے راویل کے اندر سبق جو ہوتا ہے وہ طلبہ پڑھتے ہیں، استاد سنتے ہیں، تو میں بھی طالب علم سبق سنا رہا ہوں، غلطی ہو تو بتا دیں۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت اچھی تقریر لکھی۔ امام جساس کو جانتے ہیں آپ حضرات، احکام القرآن جس نے لکھی ہے، احکام القرآن کے اوپر بہت سی کتابیں لوگوں نے لکھی، مگر امام جساس جیسی کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی۔ بڑی شاندار انہوں نے وضاحت اس کے اوپر کی۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے نیت کی جا رہی ہے کہ اللہ کرے کہ لڑکا پیدا ہو تو ہم اس کو دین کے کام کے لیے وقف کریں گے، بیت المقدس کے اندر رکھیں گے، اس کو وقف کریں گے دین کے کام کے لیے، یہی ہے۔ اس کو محرر بنائیں گے۔ محرر کس کو کہتے ہیں؟ دین کے کام کے لیے وقف کرنا۔ فتقبل منی، اے اللہ یہ ہماری دعا کو قبول کر لے، یہ جو بچہ ہوگا اس کو ہم محرر بنانے کی نیت کرتے ہیں، یعنی دین کے کام کے لیے وقف کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کو دعا کو قبول فرما لے۔ ہم سب کے والدین نے بھی یہی نیت کی تھی۔
اگر میں تھوڑی سی جسارت کروں، تھوڑی سی ہم بھی نیت کر لیں تو کیا ہے، بہت اچھا ہو جائے گا نا۔ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے یکسوئی کے ساتھ دین میں لگیں گے نا، طاعت دنیا وہی راغبۃ، دنیا قدموں میں، دنیا جو ہے نا قدموں کے اندر آئی، ایسی جگہ سے اللہ پالیں گے جہاں پہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان، وہ کیا بچہ کے بجائے کیا ہو گئی، بچی پیدا ہو گئی۔ بچہ دین کا جو کام کر سکتا ہے کھل کے، بچیاں اتنی کام نہیں کر سکتی، اگرچہ جماعت جاتی ہے مستورات کی، بڑا کام کی کارگزاری ہوتی، مگر میں نے ایک جملہ کہا، کھل کے جو کام کر سکتا ہے بچہ، ہر جگہ آنا جانا یہ بغیر روک کے، بچیاں اس طرح نہیں کر سکتی۔ اب بچی پیدا ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے حکم یہی آیا کہ تم نے جو نیت کی تھی وہ نیت باقی رکھو۔ کیا کریں، یہ تو بچی ہے۔ ہاں، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، جو کہ خالو جان تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کمرہ بند کر کے جاتے، والدین نے نیت کی تھی۔ ذرا میں صبح کا وقت ہے نا، ذرا 2-4 دفعے بولوں، آپ حضرات محسوس تو نہ کیجیے، ہاں آپ سے بھی بلواؤں گا تاکہ تھوڑا سے بات صحیح رخ پر سمجھ میں آئے۔ بچی کیا پیدا ہو گئی؟ بچی، بچہ تو نہیں ہوا نا۔ فتقبل بل، کہ اللہ قبول تو فرما لے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ زکریا علیہ السلام کمرے میں بند کر کے جاتے تھے، بچی ذات ہے، بغیر موسم کے اللہ وہاں پہ پھل کو عطا فرماتے تھے حضرت مریم کو، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا؟ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے، پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئی؟ یہ سارا قرآن میں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا۔ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات سے ملا۔ اس سے پہلے کیا دعا کی تھی؟ محرر کی دعا کی تھی نا، اے اللہ میں اپنے بچے کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو محرر بننے کی نیت کیا ہوئی؟ اللہ نے غیب سے روزی دی، اور ایسی روزی دی جو اس معاشرے، اس موسم کے اندر وہ روزی نہیں تھی۔ ایسے پھل جو کہ یہ تو فلسطین کا علاقہ، یہ تو پھلوں کا علاقہ ہے، انبیاء کی زمین ہے، وہاں پر تو ہر چیز بہترین ہوتی ہے، تو وہاں پر ایسے پھل دیے جا رہے ہیں جو کہ موسم کے اندر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرر کی نیت کی تھی۔ بھائیوں، اگر میں اور آپ بھی نیت کریں، جیسے کہ ہمارے والدین نے بھی نیت کی، اور ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر محرر بن کے رہیں گے۔ علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر چند جملے اور بھی کہے، ذرا توجہ کیجیے۔ دیکھیے ہمارے کیا بیان کے اندر حوالے نہیں ہوتے، علماء کا مجمع ہے، ابھی تو ویسے ہی طالب علم کا بیان ہے، بیان تو شروع ہوگا 10 بجے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آگے لکھا، کیا بنی اسرائیل کے اندر محرر ہوتے ہیں، امت محمدیہ میں نہیں ہوتے؟ نہیں، بنی اسرائیل کے اندر بھی محرر تھے، اور بنی امت محمدیہ کے اندر بھی ہوں گے، مگر فرق ہوگا۔ اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ جو کہ محرر بننے کی نیت کرتا تھا، دین کے کام کرنے، اپنے آپ کو وقف کرنے کی نیت کرتا تھا، وہ شادی نہیں کرے گا، وہ کسی جگہ کمانے کے لیے نہیں جائے گا، وہ غرض یہ کہ دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ یہ اس کو اس زمانے کے اندر محرر اس کو کہتے تھے، صحیح ہے۔ مگر امت محمدیہ کے اندر کہا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ جو دین کے اپنے آپ کو وقف کرنے کی نیت کرے گا، وقف کرنے کا مطلب ہمارے بڑے بڑا آسان بتاتے ہیں کہ دین کو مقدم کر کے زندگی گزارے گا، تو جو محرر بنے گا وہ شادی بھی کرے گا، بلکہ دنیا کا کام بھی کرے گا، سارے کام وہ کرے گا جو کہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں، مگر دین کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے، اور دین کو مقدم رکھتے ہوئے کریں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟
محرر پہلے زمانے کا اور اس زمانے کا الگ الگ ہے، ان کی شریعت الگ، ہماری شریعت الگ۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ ہوگا کہ شادی بھی کریں گے، ہمارے علماء تو ایک کے بجائے 2 نکاح بھی کرتے ہیں، 3 بھی کرتے ہیں، ہاں۔ اور اگرچہ ان کی لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے کو کیا بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، کھائے گا کہاں سے؟ پھر چند دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ علماء کے پیٹ باہر ہوتے ہیں، کھاتے بہت ہیں۔ یہ سنا ہے یہ جملہ؟ پہلے تو کہتے تھے کھائیں گے کہاں سے، پھر کیا کہتے؟ کھاتے بہت ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے کھلاتے ہیں، ہاں، عام لوگوں سے زیادہ کھلاتے ہیں اور اچھا کھلاتے ہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے، میں ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، بات ختم ہو رہی ہے، آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ مدرسوں کے اندر جو تنخواہیں ہوتی ہیں، میں بھی مدرسے کا آدمی ہوں، آپ میں سے بھی اکثریت 90% تو یہی ہوں گے، کچھ ضمناً کاروبار بھی کرتے ہوں گے، مگر مدرسوں کی تنخواہ ہم سب کو معلوم ہے کتنی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ ایک آدمی نے ایک ہاتھی پالا، ہاں، ہاتھی دیکھا ہے کبھی؟ فیل، ہاں، ہاتھی پالا۔ ایک آدمی نے سورہ فیل کا مقابلے میں ایک آیت سورت بنائی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم ولہو اذنان کبیر۔ لوگوں نے اس کو پتھر مارے، تم پاگل بناتے ہو، ہمیں کہانی سناتے ہو ہاتھی کی، ہاں؟ قرآن میں وما ادراک جہاں آتا ہے دل ہل جاتا ہے، القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ بہرحال جہاں پر وما ادراک کا آتا ہے دل ہل جاتا ہے، دماغ میں ہتھوڑا مار دیا۔ وہ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دادی اماں، نانی اماں کہانی سناتی ہیں نا، ہاتھی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے ہاتھی پالا، بچپن سے اس کو سکھایا، تربیت کی۔ کتے کی بھی تربیت ہو جاتی ہے، ہر ایک کی، بچپن سے تربیت اس کی چھوٹا تھا۔ اس کو بس ایک بات سکھائی کہ جب بھی اس کو کوئی بات کہی جاتی تھی نا، وہ ہنستا تھا، اپنا سر ہلاتا تھا اور ہنستا تھا۔ ہاتھی کے مالک کو بڑا اپنے اوپر گمان ہو گیا کہ اب یہ روئے گا نہیں کبھی، ہنسے۔ اس نے انعام مقرر کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو اس کو، ہاتھی کو کوئی بات کہے اور یہ رو پڑے نا، اس کو 10,000 ٹکے میں دوں گا۔ پتہ نہیں کون سا فل بنگلہ دیش کا تھا یا پاکستان کا ہوگا تو روپے دے گا، یہاں پہ ٹکا دے گا، اور عرب ممالک میں ہوگا تو ریال ہوتا۔ اس نے کہا 10,000 روپے میں دوں گا۔ لوگ آنے لگے، کہنے لگا ٹرائی تو کرتے ہیں نا، ٹرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جو بھی کہتا ہے اس کے کان میں بات، وہ پتہ نہیں سمجھتا اللہ کیا سمجھے گا۔ وہ ہنستا بہت تھا، بس ہنسنے لگتا تھا، ہر آدمی ناکام ہو جاتا۔ ایک صاحب آئے، امامہ باندھا ہوا تھا، شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، لمبا سا کرتا۔ انہوں نے آ کر اس کے کان میں ایک بات کہی۔ او ہو، ہاتھی نے جو رونا شروع کیا نا، خاموشی نہیں ہو رہا۔ اس کے مالک نے کہا کہ میں تم کو پیسے تو دوں گا 10,000، مگر تم یہ تو بتاؤ کہ تم نے کہا کیا اس کو؟ کہنے لگا کہ میں تو کیوں بتاؤں آپ کو، میں نے جو کہ آپ کی شرط تھی نا رونے کی، کہ اس کو رو پڑے تو میں انعام دوں گا، تو یہ رو تو پڑا، اب تم مجھے انعام دو۔ مالک کو بڑا تجسس ہوا، اس نے کہا یار اس نے بات کہی کیا؟ اس نے کہا دیکھو یہ 10,000 روپے میں ان کے پاس رکھوا رہا ہوں، صحیح ہے، یہ دیں گے، میں خیالت نہیں کروں گا، میں دوں گا تمہیں، تم بس یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو بولا کیا تھا۔ بہت ضد کی۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا بولا، میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں نے اس کو اپنی تنخواہ بتا دی تھی۔ ہاں، اب یہ رو رہا ہے کہ تمہاری زندگی گزرتی کیسے ہوگی، تمہارے بچے بھی تو ہوں گے، اور علماء کے بچے بھی کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں، تو یہ بچے بھی ہوں گے تمہارے، کیا ہوگا؟ یہ اب رونا شروع کیا، اس نے خاموشی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا محرر اس زمانے کا الگ
امام جساس نے بڑی وضاحت کی تاکہ کسی کا ذہن اس طرف نہ چلا جائے کہ اس زمانے کے اندر جو امت محمدیہ میں ہوں گے وہ دین کا کام کرتے ہوئے، دین کو مقدم رکھتے ہوئے کیا کریں گے؟ دنیا کا بھی کام کریں گے، دنیا کا بھی کام کریں گے، شادی بھی کریں گے اور دوسری مصروفیات بھی رکھیں گے اپنی، اور دین کے کام کو مقدم کر کے چلیں گے۔ اس کا نام اس زمانے کے اندر یعنی امت محمدیہ کے اندر بھی یہی ہوگا، محررن فتقبل منی، اے اللہ میں نے محرر بننے کی نیت کر لی، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے والدین نے تو نیت کی، ہم بھی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ ایسی جگہ سے روزی اللہ دیں گے جس کا تصور دماغ میں نہیں ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بڑوں سے سنا، فرماتے تھے کہ اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں پہ تصور بھی نہیں ہوگا، اور اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایسی عزت دیں گے جو کہ عزت بڑھتی رہے گی، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام بہترین ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ذلت ہوگی بلکہ عزت ملے گی۔ ہاں شروع کے اندر تھوڑا سا امتحان ہوگا، امتحان انبیاء علیہم السلام کا بھی ہوا، عام لوگوں کا بھی ہوا، جو انبیاء کی زندگی سے جتنا قریب ہوں گے اتنا ان کا امتحان ہوگا، مگر کیا ہوگا؟ والعاقبۃ للمتقین۔ دیکھیں بھائی آنکھ بند ہو گئی، پھر تھک تھکا کے آئے نا، دیر ہو گئی۔ بس ایک بات اور میں کہہ دوں، کیا اللہ نے قرآن میں یا احادیث میں کسی جگہ یہ آیا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر ایک امام رازی پیدا ہوں گے بس، یا ایک امام غزالی پیدا ہوں گے، یا ایک مولانا الیاس پیدا ہوں گے، یا ایک مولانا یوسف پیدا ہوں گے، یا ایک آپ جس کو بھی بزرگ سمجھتے ہیں اکابرین محدثین، کیا ایک ہی پیدا ہوں گے؟ 2 3 4 5 نہیں ہوں گے؟ یہ قرآن حدیث میں کسی جگہ موجود ہے؟ کوئی بتائے ہاتھ اٹھا کے کہ فلاں حدیث کے اندر یہ کہ اس امت میں ایک ہی آئے گا؟ ہاں ہے کسی جگہ؟ غور کر لیا؟ نہیں۔ اللہ بہت سے غزالی پیدا کریں گے، اللہ بہت سے راضی پیدا کریں گے، اللہ بہت سے مولانا الیاس صاحب پیدا کریں گے، مولانا صاحب پیدا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس نیت تو کریں کہ انشاءاللہ اے اللہ تو مجھ سے پوری دنیا کے اندر کام لے، جیسے کہ تو نے فلاں بزرگوں سے کام لیا، انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی غزالی بنائیں گے، ہمارے اور آپ کو بھی راضی بنا دیں گے۔ اور جو بھی جتنے بڑے بزرگوں کے نام آپ جانتے ہیں ان سب کا نام لیں۔ یہ اللہ نے کسی جگہ پہ وعدہ نہیں کیا، اور حدیث کے اندر کسی جگہ اس کو نہیں کہا گیا کہ ایک ہی ہوگا، بلکہ بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہوئے، اللہ نے ان کی برکت سے دین کو چمکایا۔ اللہ ہمیں اور بھی الیاس دے، اللہ ہمیں بہت سے یوسف دے، اور اللہ ہمیں بہت سے راضی دے، بہت سے امام غزالی دیں۔ انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر دین چمکے گا اور عام ہوگا۔ آپ حضرات کی برکت سے انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر دین کی حفاظت بھی ہوگی، اور آپ حضرات کی برکت سے کیا ہوگا؟ صحیح دین پوری دنیا کے اندر پھیلے گا انشاءاللہ۔ اور لگتا ایسا ہے کہ پوری دنیا کے اندر دین پھیلنے کا وقت قریب ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ وَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب حالات چاروں طرف سے بگڑتے ہیں، کسی کے خواب کی بات بھی نہیں سنا رہا، قرآن کی آیت ہے، آپ سب کو معلوم۔ جب حالات بگڑے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حالات دروازے چاروں طرف سے بند ہو گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم۔ جب باطل والے اچھلنے لگتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو تو ایک طرف کر دیا، مگر دین کا کام کرنے والے اپنی جگہ پہ جمے رہتے ہیں، حق والے جمے رہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ حق والے ادھر ادھر نہ دیکھیں، دین کے کام کرنے والے ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ اپنے رخ کے اوپر دین کا کام کرتے رہیں۔
کیا ہوگا؟ فَيَدْمُغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اللہ باطل کے مغز کو نکال دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، دابر جڑ کو کہتے ہیں، اللہ جڑ کو نکال کے پھینک دیں گے۔ درخت کی شاخ کاٹ دی گئی، دوسری شاخ نکل آئے گی، مگر جب جڑ سے نکال دیا گیا تو پھر اب وہ دوبارہ نہیں پنکھے گا، دوبارہ وہ تازہ نہیں ہوگا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر دین کا کام کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، جو کچھ کیا اللہ نے کیا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ان کے اندر تکبر نہیں آتا، ان کے اندر اور زیادہ عاجزی آ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارے کرنے سے، محنت کرنے سے، ہماری قربانی سے کچھ نہیں ہوا۔ وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو کچھ کیا اللہ نے کیا، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی نے سب کچھ نظام بنایا۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت دعوت کا کام چل رہا ہے، جہاں سورج نکلتا ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر دعوت کا نظام، آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر دین کے کام کرنے والے موجود ہوں گے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں بالکل دنیا کے کونے ایک جگہ پر آبادی ہے، باقی تو سمندر میں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں پہ پہنچا، کالے کالے پہاڑ، اس کے بعد کہا آبادی نہیں، 200 کی آبادی تھی۔ عصر کی نماز میں گیا کہ یہاں پر میں دعوت کا کام کروں گا، کچھ کہوں گا تاکہ میرا بھی شمار ہو جائے، کہ دنیا کے کونے پہ گیا تو وہاں پر جب میں نے نماز پڑھی، میری 2 رکعت نکل گئی تھی، نماز پڑھی پوری کی، تو نماز کے بعد ایک صاحب نے اعلان کیا کہ نماز کے بعد اللہ وہ دین کی بارے میں بات ہوگی، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ پوری دنیا میں ایک اس وقت ہلچل مچی ہوئی، جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے، ہدایت کی محنت کرتے تھے، گمراہی ختم ہو جاتی تھی، اور پھر انبیاء علیہم السلام دنیا سے تشریف لے جاتے، آہستہ آہستہ گمراہی آ جاتی تھی۔ خلاصہ کیا ہوگا کہ جب دعوت چلتی ہے گمراہی ختم ہو جاتی ہے، جب دعوت ختم ہوتی ہے گمراہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت دعوت کا نظام چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے۔ بس انشاءاللہ تھوڑی ہمت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے نہ دیکھا جائے، بلکہ اپنے رخ پر ہم چلتے رہیں گے، جو بڑوں نے ہم سے کہا اس طرح سے کرتے رہیں گے۔ اللہ نے چاہا وہ وقت دور نہیں ہے کہ مولانا صاحب فرما کے گئے تھے کہ ایک تم سو گے تو صبح اٹھو گے، سنو گے فلاں علاقے کے اندر دین پھیل گیا، فلاں ملک کے اندر دین پھیل گیا۔ یکسوئی کے ساتھ اگر ہم لگے رہیں، اپنے آپ کو محرر بنا کے کہ دین کے کام کو مقدم کریں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ آپ کو ذریعہ بنائیں گے، علماء کو ذریعہ بنائیں گے، عوام کو ذریعہ بنائیں گے، پوری دنیا کے اندر دین کے آنے کا اور دین کے عام ہونے کا اللہ پوری دنیا میں سبب بنا دیں۔ کیا خیال ہے؟ نیت کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کریں گے بھائی؟ یکسوئی کے ساتھ لگے رہیں۔ ایک عالم آئے مولانا یوسف کے پاس، کہنے لگے کہ آپ کی جماعت یوں کرتی یوں فرمانے لگے کہ اگر جماعت آپ کے علاقے میں آئے ذرا نصرت کر لیجیے۔ کہنے لگے میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ یوں کرتے ہیں، میں تو ان کے خلاف ہوں۔ باہر نکلے رخصت کرنے کے لیے، فرمانے لگے ان سے کہ اگر ہماری جماعت آپ کے علاقے میں آئے تو ذرا نصرت کر لیجئے، لوگوں کو متوجہ کر دیجئے۔ پھر وہ اور زیادہ ناراض ہوئے، تھوڑا سا آگے چلے، پھر کہنے لگے کہ ہماری جماعتیں آپ کے علاقے میں محلے میں پہنچے تو متوجہ کر دیا کریں لوگوں کو سمجھ۔ وہ اور زیادہ ناراض ہوئے، جاتے ہوئے کہہ کے گئے کہ یہ آدمی دنیا میں کچھ کر کے رہے گا، یکسوئی دوسرے کی سننی نہیں ہے،
تو ہم بھی یکسوئی کے ساتھ ہمارے دماغ میں ایک ہی کام ہو کہ واقعی پوری دنیا والے جہنم سے بچیں، کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے، ساری انسانیت جنت میں چلے جائے۔ اس کے لیے میں راتوں کو روں گا، اس کے لیے دن کے اندر فکر کروں گا، اس کے لیے میں لوگوں کی منتیں خوشامدیں کروں گا۔ انشاءاللہ اب دیکھیں گے اللہ نے یہاں تک پہنچایا، اللہ اور بھی آگے پہنچائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ اپنے فضل سے دین کو عام فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے بھائی؟ آپ سے درخواست کرنا کہ بھائی کون کون وقت دے گا؟ آپ تو محرر ہیں، اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، تو اس وقت شدہ زندگی میں ہم کیا کہیں گے کہ اس میں سے 4 مہینے دو، چلا دو؟ ہاں ایسا تو نہیں ہے، وہ تو ہے زندگی وقف ہے۔ جہاں پر دین کا تقاضا آئے گا انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آئیں گے۔ علماء کی شان کیا ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ہر میدان میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب نے فرمایا ہر میدان میں دیکھو علماء آگے ہوں گے، اس آیت کا مصداق بنیں گے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ جہاں کوئی نظر نہیں آئے گا، جتنے مشقت کے راستے دیکھا کہ علماء کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اس تقاضے کے اوپر ہمیں بھیجے، ہم چلے جائیں گے۔ تبلیغ کا کام خلوص سے ہوتا ہے، فلوس سے نہیں ہوتا۔ اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم مانگیں گے اللہ سے، اللہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب تشکیل کرنے والے کچھ کر لیں۔ میں تو بس ایک لطیفہ میں آپ کو سناؤں گا۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب تھے پاکستان میں، انہوں نے ایک لطیفہ سنایا علماء کے بیان میں، آخر میں کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، آپ سب نے نام سنا، مفتی کفایت اللہ صاحب، مر صغیر کے سب سے بڑے عالم مفتی کفایت اللہ صاحب۔ کسی نے دیکھا تھا ان کو؟ ہاں اچھا، تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا جلسہ ہوتا تھا بہت سے لوگ آ جاتے تھے، مدرسے کے سفیر بھی آ جاتے تھے، تو مفتی صاحب مدارس کا نام لے کر خود تائید فرماتے تھے کہ ہاں اس مدرسے والے مستحق ہیں، ان کو چندہ دے دیں۔ کہنے لگے ایک دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا، مفتی صاحب کو کسی نے شکایت کی، مفتی کفایت اللہ صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے ناراض ہو کے بیان کے آخر میں کہا کہ بھئی کوئی سفیر اعلان نہیں کرے گا۔ سفیر اعلان کرتے تھے اپنے مدرسے، کوئی سفیر اعلان نہیں کرے گا۔ اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے، کیا ہو گیا؟ ہم تو بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے۔ ہاں تو آخر میں ایک سفیر کریم میں آیا اسپیکر کے، کہنے لگے بھائی آج تو مفتی صاحب نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم تو اعلان نہیں کریں گے، مگر آپ لوگوں کو تو منع نہیں کیا نا کہ آپ لوگ چندہ نہیں دیں گے، آپ لوگ تو چندہ دو۔ کہتے ہیں اس دن اتنا چندہ ہوا کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو میں بھی عرض کروں گا، میں تو نہیں کہہ سکتا میں سب سے چھوٹا، مگر آپ تو خود ہی فرما دیں کہ انشاءاللہ ہم تو اپنے آپ کو محرر بنا کے دکھائیں گے، دین کے کام کے لیے وقف کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی تقاضا آئے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی 40 سال تک قربانی کرتا ہے، پھر کوئی تقاضا آیا تو کہتا ہے میرا یہ مسئلہ، اس نے 40 سال کی محنت پہ پانی پھیر دی۔ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے حتیٰ یاتی عقل یقین موت کا وقت آ جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی تقاضا آئے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کون کون ایسا کریں گے بھائی؟ جو جاگنے والے ہاتھ نہ اٹھائیں، جاگنے والے کھڑے ہو جائیں گے، سونے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کھڑے ہو کے برباد کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی تقاضا آئے گا ہم سب سے آگے ہوں گے۔ تشریف رکھیں بھائی۔ আল্লাহ তাআলা সবাইকে কবুল করেন। এখন আমরা নিজেদের জরুরত থেকে ফারেক হয়ে যাব, 9টার সময় আবার সকলের মজমার সামনে মেম্বারের সামনে চলে যাব ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা সবাই নিজেদের জরুরত থেকে ফারেক হয়ে যাব।